السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں احسان احمد سیال اور سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، 11ویں جماعت کی نظم در مراد پڑھ رہے تھے، پہلے 3 بند پڑھ لیے تھے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور آج ہم چوتھا بند پڑھیں گے۔ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک، ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے، یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ تو یہ اس بند میں مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ کوچ کرنا، ایک جگہ سے سفر کرنا، ٹریولنگ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جانا۔ حشر تلک، قیامت تک۔ مقتل، قتل گاہ، جہاں پہ قتل ہوا ہو۔ مشہد امام، امام کی شہادت کی جگہ۔ بار اتارنا، بوجھ ہٹا دینا۔ خیام، خیمے، برپا کرنا، خیمے لگا دینا، برپا کرو خیام، خیمے لگا دینا۔ ارض پاک، پاک زمین۔ شوق سے، ذوق کے ساتھ۔ چھڑکا ہوا ہے آب بقا، آب بقا ایسا پانی جس کو پینے کے بعد انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہو، تو یہاں آب بقا سے مراد شہادت ہے۔ اور فنی محاسن اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہاں پہ صنعت مرات النظیر موجود ہے کہ سفر، مسافر اور کوچ کرنا، یہ ایسے 3 لفظ ہیں جن کے درمیان ایک تعلق ہے، اور یہ تعلق تضاد کا نہیں ہے، تو اس کو ہم صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس بند میں بھی میر انیس نے وہ جو پہلے بات چل رہی تھی اس کو آگے بڑھایا۔ وہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں داخل ہوئے، اور ان کے داخلے کے بعد جو وہاں پہاڑوں کا منظر تھا، اور جو دریاؤں کا منظر تھا، اور جو بلبل کے دل کے داغ ہرے ہو گئے، اور اس کے بعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسی جگہ پہ ہم نے ٹھہرنا ہے، اس جگہ کو ہم نے بڑی خاک چھان کے پایا ہے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، تو اس بند میں بھی اسی بات کو آگے بڑھایا گیا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک طویل سفر کے بعد کربلا کے میدان پر پہنچے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ خطاب کیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، کہ اپنی سواریوں سے اتر جاؤ، کیونکہ ہمارا سفر اب ختم ہو چکا ہے، اب ہم اسی جگہ پہ قیام کریں گے اور قیامت تک اسی جگہ پہ رہیں گے، اسی جگہ پہ ہمارا یزیدی لشکر کے ساتھ سامنا ہوگا، ان سے ہماری جنگ ہوگی، اور یہی ہماری قتل گاہ ہے، اسی جگہ پہ ہمیں قتل کیا جائے گا، اسی جگہ پہ امام کو شہید کیا جائے گا۔ تو یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں ہم نے قیامت تک ہم نے رہنا ہے، تو اپنے اپنے اونٹوں سے بار اتار دو اور اس جگہ پہ خیمے گاڑ دو، خیموں کا بندوبست کر دو۔ یہ پاک زمین ہے اور مقدس زمین ہے، لہٰذا اس پاک اور مقدس زمین پر نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ آپ اپنے اپنے بستر لگا دو، اپنے اپنے خیمے لگا دو، کیونکہ اس مقدس اور پاک زمین پر آب بقا چھڑکا ہوا ہے۔ آب بقا یعنی کہ ایسا پانی جس کو پینے کے بعد ہمیشہ انسان رہے، تو یہاں پہ شہادت، تو ایسا پانی یہاں پہ چھڑکا گیا ہے، قدرت نے ایسا پانی یہاں پہ چھڑک دیا، شہادت کا پانی چھڑک دیا۔ یعنی جب اس مٹی پر ہمارا یزیدی فوج کے ساتھ سامنا ہوگا اور ہم خون میں لت پت ہماری لاشیں پڑی ہوں گی، تو کربلا کی مٹی ہمارے ان تڑپتے ہوئے جسموں کے ساتھ لگے گی، تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی اس سے مراد وہی شہادت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت کے مقام اور مرتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ تو اس جگہ پہ آپ خوشی خوشی اپنے بستر لگائیں، اپنے خیمے لگائیں۔ توشہ مسافروں کا یہی ہے زاد، زاد ایسا سامان جو سفر کے دوران قافلے اپنے پاس رکھتے تھے، اسے سامان زاد، اور توشہ وہ جو کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے اسے توشہ کہتے ہیں۔ اس طرح ہم کہتے ہیں توشہ آخرت، آخرت کا سامان یا کھانے پینے کی جگہ۔ یہ خاک آب خضر، خضر علیہ السلام کے پاس جو آب تھا جس کو پینے کے بعد انسان امر ہو جاتا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا تھا، تو یہ جو خاک ہے، یہ جو مٹی ہے، یہ رتبے میں، مقام اور مرتبے میں خضر علیہ السلام کے پانی یعنی آب حیات سے بھی زیادہ اہم ہے، اہمیت کی حامل ہے۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، مرد خوش نہاد، نیک طبیعت کا مرد، خوش اخلاق مرد، بہادر مرد، ہوائے موافق حق میں چلنے والی ہوا،
در مراد تمناؤں کا موتی یعنی کہ شہادت، دیکھے گا یاس میں مایوسی میں کرم کارساز کو، اللہ تعالیٰ کے کرم کو جو دیکھے گا، کارساز کام بنانے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کام بنانے والی ذات ہے۔ تھامے گا دست موج سے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دست موج کے ہاتھوں سے دریا اپنے موجوں کے ہاتھوں سے دریا کو تھام لے گا۔ تو اس شعر کو دیکھیں تو اس میں صنعت میراث النظیر پائی جاتی ہے، کیونکہ اس شعر میں مسافر کا ذکر ہوا، مسافر کے ساتھ ساتھ توشہ کا ذکر ہوا اور ذات کا ذکر ہوا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے، مسافر کا تعلق توشے کے ساتھ ہے اور ذات کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہاں پہ صنعت میراث النظیر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ طوفان کا ذکر ہوا اور طوفان کے ساتھ ساتھ موج کا ذکر ہوا اور موج کے ساتھ ساتھ جہاز کا ذکر ہوا۔ تو یہ تین چیزیں ان کا آپس میں تعلق ہے اور یہ تعلق تضاد کا نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی صنعت میراث النظیر پائی جاتی ہے۔ اور اس میں آب خضر، تو یہ صنعت تلمیح بھی یہاں پہ موجود ہے، خضر علیہ السلام۔ یہ ایک مت ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس کوئی پانی تھا جس کو کوئی پی لے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا تھا۔ یہ کہانی اب سچی ہے یا جیسے بھی ہے، یا آپ خود اس پہ تحقیق کریں۔ توشہ مسافروں کا یہی ہے ذات، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو مجاہدین ہوتے ہیں جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی، ان کے پاس قافلے کا سامان بھی نہیں ہوتا، تو یہ جو میدان جنگ کی مٹی ہے یہ دراصل ان کا کھانا بھی ہے، یہ ان کا ذات بھی ہے۔ تو توشہ مسافروں کا یہی ہے ذات، یہ میدان کربلا کی مٹی ہمارے لیے توشہ ہے اور ذات ہے، اور یہ جو خاک ہے، یہ جو مٹی ہے، یہ خضر کی آب سے بھی رتبے میں زیادہ ہے، کیونکہ اہل بیت اسی مٹی پہ، اہل بیت کی لاشیں اسی مٹی پہ تڑپیں گی اور یہ مٹی ان کے جسموں سے لگے گی، تو اس لحاظ سے یہ مٹی، کربلا کی مٹی، خضر علیہ السلام کے پانی سے بھی رتبے میں زیادہ ہے۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، جو عظیم مرد اس میدان کربلا میں اپنے گھوڑے کو دوڑائے گا اور اس کے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو مٹی اڑے گی، جو گرد اڑے گی اور جو طوفان برپا ہوگا، جب کوئی مرد اس میدان میں اپنی گھوڑے سے طوفان برپا کرے گا تو اس کے حق میں ہوائیں چلیں گی، اس میدان کی ہوائیں اس کے حق میں چلیں گی اور اس کے لیے در مراد لائیں گی، یعنی کہ اس کو شہادت کا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ جو سپاہی اس میدان میں بہادری کے ساتھ لڑے گا اور طوفان برپا کر دے گا تو اس میدان کی ہوائیں اس کے حق میں در مراد لے کر آئیں گی، اس کو شہادت کے مقام اور مرتبے پر فائز کریں گی اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گی۔ دیکھے گا یاس میں کرم کارساز کو، اور جو سپاہی ان مایوس کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، تو پھر تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو، تو دریا کی موجیں اپنے ہاتھوں سے اس جہاز کو تھام لیں گی، یعنی کہ اس کو مزید حوصلہ دیں گی، اس کو مزید ہمت دیں گی۔ جو سپاہی مایوسی کی حالت میں، مایوس کن حالات میں اللہ کی جانب رجوع کرے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے گا، امید رکھے گا، تو پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آئے گی اور خود دریا اپنے ہاتھوں سے جہاز کو تھام لے گا۔ تو جس جہاز کو دریا تھام لے، دریا جس کو سہارا دے رہا ہو، تو وہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا۔ ظاہری طور پر جب طوفان آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ دریا نے جہاز کو ڈبو دیا، لیکن وہ طوفان دراصل اس جہاز کی رفتار کو مزید تیز کر رہا ہوتا ہے۔ اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا ناخدا، کشتی امت مسلمہ کی کشتی، ناخدا ملاح، امت مسلمہ کی کشتی کا ملاح، کشتی چلانے والا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا ہونا پیدل چلنا۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، کیا کہا؟ دیکھو تو کیا ترائی ہے، ترائی خشکی اور پانی کے درمیان کی جگہ، گیلی مٹی۔ کبھی آپ گئے ہوں دریا پہ تو پانی اور اس خشکی کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں وہ گیلی زمین ہوتی ہے، تو ترائی، تو ایک طرف فرات کا دریا تھا تو دوسری طرف خشکی تھی، کربلا کا میدان تھا، تو یہ جو درمیان کی جگہ ہے اسے ترائی کہا گیا۔ کیا نہر فرات، کیا فضا، منظر۔
اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر. اکبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے شگفتہ ہو گئے، خوش ہو گئے، صحرا کو، میدان کربلا کے صحرا کو دیکھ کر خوش ہو گئے. عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر. عباس رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، تو وہ انہوں نے جب دریا کو دیکھا تو وہ جھومنا شروع ہو گئے. اچھا جی، اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. تو اس میں اگر ہم فنی محاصل کو دیکھیں تو فنی محاصل میں اس میں کشتی اور ناخدا، کشتی اور کشتی کے ملاحق آپس میں تعلق ہے، تو یہ صنعت میرات النظیر ہے. اس کے علاوہ ترائی، نہر اور دریا، تو ان کا بھی آپس میں تعلق ہے، تو یہ بھی صنعت میرات النظیر پائی جاتی ہے. اس بند میں میر انیس یہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے خطاب کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے، اور شاعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کشتی امت کا ناخدا کہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ساری امت کے لیڈر تھے اور رہنما تھے. اس وقت قوم کی کشتی آپ کے حوالے تھی، اور اس کشتی کو کنارے لگانے کی ذمہ داری بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھی. تو اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو میرے سپاہی ہیں وہ پیادہ پا ہو جائیں، اور مسکرا کر ہر ایک سے انہوں نے یہی کہا. اور دیکھو تو کتنا خوبصورت منظر ہے کہ ایک طرف دریائے فرات ہے اور دوسری طرف کربلا کا صحرا ہے، اور درمیان میں یہ کتنی نرم زمین اور کتنی پرفضا مقام ہے، جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے علی اکبر تھے وہ بھی خوش ہو گئے، وہ بھی اس ریتلی جگہ کو دیکھ کر خوشی سے کہنے لگے کہ کیا خوبصورت مقام ہے. ان کی طبیعت یہاں پہ کھل اٹھی، اور حضرت عباس بھی اس جگہ کو دیکھ کر جھومنے لگے، خوش ہو گئے کہ کتنی عمدہ جگہ ہمیں ملی ہے. حالانکہ ان بیچاروں کو معلوم نہیں تھا کہ چند دن کے بعد یزیدی لشکر کے ظالم سپاہی ان پر اس دریا کے پانی کو بند کر دیں گے، اور شدید پیاس کے عالم میں ان مجاہدین کو اپنی جان دین حق کی خاطر قربان کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ بھی، اس کے باوجود بھی وہ انہیں علم نہیں تھا، اس لیے وہ یہاں پہ اتنے خوش ہو رہے تھے. اگلے بند کی جانب بڑھتے ہیں. آخری بند ہے، بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کہ مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہیں آنکھ بند. شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کروں حضور ترائی غضب کی ہے. بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، شہنشاہ سر بلند ایسا بادشاہ جس کا سر ہمیشہ بلند رہنے والا ہو یا رہتا ہو. یعنی امام حسین علیہ السلام کو یہاں پہ شہنشاہ سر بلند کہا گیا، استعارہ ہے. یہ جگہ تمہیں بہت پسند ہے، تو یا شاہ ارجمند، ارجمند اعلیٰ رتبے والا بادشاہ، یہ بھی استعارہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شاہ ارجمند کہا گیا. شیر اب یہیں رہیں گے، شیر یعنی کہ حسینی قافلہ، یہ استعارہ ہے. حسینی قافلے کے لیے شیر کا لفظ استعمال کیا گیا. عنایت جو رب کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اگر مہربانی ہمارے ساتھ ہے تو ہم یہیں پہ رہیں گے. غضب کی ہے، کیا شاندار ہے، کیا خوبصورت ہے. تو یہ آخری بند ہے، اور میر انیس نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس بند کو بیان کیا، اس منظر کو بیان کیا کہ حضرت امام حسین نے جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا، اپنے سپاہیوں کو دیکھا کہ وہ ان کو یہ جگہ بہت پسند آ رہی ہے، تو حضرت امام حسین تو روحانی حوالے سے جانتے تھے کہ یہی مشہد امام ہے اور یہی ہماری قتل گاہ ہے اور یہیں پہ ہمیں شہید کیا جائے گا. تو انہوں نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، جن کو پتہ نہیں تھا، جن کو علم نہیں تھا، کہ یہ کیا وجہ ہے کہ تمہیں یہ جگہ کیوں پسند آ رہی ہے. تو سپاہیوں نے مسکرا کے عرض کی کہ یا شاہ ارجمند، اے سب سے اونچے رتبے والے بادشاہ، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جگہ پر کیا کوئی تاثیر ہے، کیا اس میں کوئی اثر ہے، کیا جادو ہے کہ جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو اس کی پرفضا ماحول نے ہمیں ایسا لطف دیا، ایسا ہمیں مزہ دیا کہ ہماری آنکھیں خود بخود بند ہوئی جا رہی ہیں.
شیر اب یہی رہیں گے، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حسینی لشکر کے جو سپاہی ہیں اللہ کے مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی جگہ پہ رہیں گے، کیونکہ حضور یہ نہایت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور یہ جو ترائی ہے، یہ جو خشکی اور پانی کے درمیان کی جگہ ہے، یہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اور اللہ کی مہربانی سے یہ شیر اب یہیں پہ اپنا پڑاؤ ڈالیں گے۔ یہ بڑی پرفضا اور ٹھنڈک سے بھرپور جگہ ہے، یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں ہر حال میں ٹھہرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو عزیزان من، میر انیس نے ان اشعار سے جو حسینی مجاہدین کے بلند حوصلے ہیں اور ان میں جو بے خوفی کا عنصر ہے اس کا بھی اظہار کیا، کہ ان سب کو ایک روحانی حوالے سے یہ معلوم بھی تھا کہ ان کو اسی جگہ پہ شہید کر دیا جائے گا، اور وہ خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے یہاں پہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود، اس خطرے کے احساس کے باوجود، وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس نئی جگہ اور نئے ماحول سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ نظم اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے سارے مسیار کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔